صحابی اجمعین کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ تو نبوت کا 10واں سال رنج و غم کا سال کہلایا۔ کیوں اس سال کو رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی سال ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے مشفق چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو اس وجہ سے اس سال کا نام کیا رکھا گیا؟ رنج و غم کا سال۔ کیا رکھا گیا؟ کیا نام رکھا گیا؟ پھر اسی سال حضور علیہ السلام نے 2 نکاح کیے، ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر ہیں، اور دوسری سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایک ام المومنین کا وصال ہوا اور 2 ام المومنین نکاح میں آئی۔ سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، سیدہ عائشہ اور سیدہ سودا سے نکاح کیا، اور اسی سال آپ نے طائف کا سفر بھی کیا۔ حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر کتنے برس کی عمر میں کیا؟ 50 برس کی عمر میں۔ کتنے برس کی عمر میں کیا؟ اور طائف میں کل 3 سردار تھے۔ طائف میں 3 سردار تھے، ایک عبد یالیل، ایک مسعود اور ایک عبد یالیل اور مسعود اور ایک اور تھے، مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال 3 سردار تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سرداروں کے پاس پہنچے کہ سردار جب اسلام میں آ جائیں گے تو پوری قوم اپنے آپ اسلام میں آ جائے۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی سے وہ پیش آئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ اوباشوں کو، آوارہ لوگوں کو، بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور پتھر پھینکوائے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا جسد نازنی خون آلود ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مصائب کو جھیلنا پڑا۔ یہ طائف کے اندر ہوا، اور پھر حضور علیہ السلام واپس ہوئے تو راستے میں عتبہ اور شیبہ کو، جو سرداران مکہ میں سے تھے، سرداران قریش میں سے تھے، ان کا ایک باغ پڑتا تھا۔ اسی باغ میں حضور علیہ السلام نے درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے، چونکہ اب قرابت تھی، اگرچہ وہ حالت کفر میں تھے، مگر قرابت کو دیکھ کر کے انہوں نے رحم کیا، اور پھر اپنے غلام عداس کو انگور کا خوشہ دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو کچھ کھانے کے لیے دے آؤ۔ غلام آیا عداس، اور اس نے جیسے ہی دیا تو حضور علیہ السلام نے کھانے کے لیے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ کلمہ یہاں کسی سے نہیں سنا، یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ تو کہاں کا ہے؟ کہا میں تو نینوا کا ہوں۔ کہا میرے بھائی یونس کی بستی سے۔ کہا یونس آپ کے بھائی کیسے ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ وہ نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں۔ تو کہا کہ آپ کے اوصاف کو میں نے تورات و انجیل میں پڑھا ہے، اور میں تو آپ کا مدت سے منتظر تھا، میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کے قدموں کو چومنے لگا، دست بوسی کرنے لگا۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے دیکھ لیا، کہا دیکھو اب دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں۔ اس کو انگور دینے، کھانے کے لیے دینے بھیجا تھا، اور جا کر کے اس کی قدم بوسی کرنے لگے۔ تو وہ واپس پلٹا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ کیا کر رہا تھا؟ کہا وہ نبی برحق ہیں، اس لیے میں ان کے قدم چوم رہا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، جنہوں نے آپ کی آواز کو سنا، 7 یا 9 جن تھے بطن نخلا میں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو وہی جن سامنے آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ تو یہ طائف کے سفر کی مختصر سی روداد ہے جو بتائی گئی ہے کتابوں میں، اور بھی پھیلا کر کے بتائی گئی ہے،
وقت اتنا نہیں ہے، ہمیں تفصیل میں ابھی نہیں جانا ہے، ابھی خلاصے کی تلخیص ہی میں بات کرنی ہے، اس لیے مزید آئندہ جو بھی سیرت نبوی کے گوشے ہیں ان پر وضاحت کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد